السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 9 اور سورہ انفال نمبر 8، اس کی آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے۔ اذ یغشیکم النعاس امناتم منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تسکین تھی اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس میں سے ستھرا کاٹ دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کو ڈارس بنائے اور اس سے تمہارے قدم جما دیے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی اور وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ خوف شدید کے وقت غنودگی آنا حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی اور تکان اور پیاس رفع ہوئی اور دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ ان کے حق میں ایک نعمت تھی اور یک بارگی سب کو آئی۔ جماعت کثیر کا خوف شدید کی حالت میں اس طرح یک بارگی اونگ جانا خلاف عادت ہے، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزے کے حکم میں ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ روز بدر مسلمان ریگستان میں اترے، ان کے اور ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دنسے جاتے تھے۔ مشرکین اور ان سے پہلے آپ قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ میں بعض حضرات کو وضو کی اور بعض کو غسل کی ضرورت تھی اور پیاس کی شدت تھی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو تو تم میں اللہ کے نبی ہیں اور اللہ والے ہو، اور یہ حال ہے تمہارا کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ کے تم بغیر وضو اور غسل کے نمازیں پڑھتے ہو، تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مینہ بھیجا جس سے جنگل سیراب ہو گیا اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا اور غسل کیے اور وضو کیے اور اپنی سواریوں کو پلایا اور اپنے برتنوں کو بھی بھرا، اور غبار بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے اور شیطان کا وسوسہ زائل ہوا اور صحابہ کے دل خوش ہوئے اور یہ نعمت فتح و ظفر حاصل ہونے کی دلیل ثابت ہو۔ اگلی آیت کے متعلق ابو داؤد مازانی جو بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کاٹ کر گر چکا تھا، میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا ہے۔ سہیل بن حنیف فرماتے ہیں کہ وہ روز بدر ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا کر دیتی تھی۔ یہ واقعہ صبح جمعہ 17 رمضان مبارک 2 ہجری میں پیش آیا، جو بدر میں پیش آیا، اور کفار مقتول اور مقید ہوئے۔ یہ تو عذاب دنیا تھا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، یعنی اگر کفار تم سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے مقابلہ سے نہ بھاگو۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلہ سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، سوائے 2 حالتوں کے، ایک تو یہ کہ لڑائی کا ہنر یا کرتب کرنے کے لیے پیچھے ہٹا اور پیٹھ دینے اور بھاگنے والا نہیں ہے، اور دوسرا جو اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹا اور وہ بھی بھاگنے والا نہیں ہے۔ شان نزول جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تم اپنے زور و قوت کی طرف نسبت نہ کرو کہ یہ در حقیقت اللہ کی امداد اور اس کی تقویت اور تائید ہے۔ اگلی آیت کے متعلق ارشاد ہے کہ شان نزول یہ خطاب مشرکین کو ہے جنہوں نے بدر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، اور ان سے ابو جہل نے اپنی اور حضور کی نسبت یہ دعا کی کہ یا رب ہم میں سے جو تیرے نزدیک اچھا ہے اس کی مدد فرما اور جو برا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر۔ ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ سے بدر کو چلتے وقت یہ دعا کی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔